سورہ محمد کی آیت ہے۔ اس ضمن میں وہ لکھتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کو تو ہماری کسی مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہم سجدہ کرتے ہیں تو اپنی شان کو بلند کرتے ہیں، اگر اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں تو اپنی زبانوں کو میٹھا کرتے ہیں، اگر ہم خلاق عالم کی عبادت کرتے ہیں تو اس کی بندگی کا حق ادا کرنے کے لیے۔ لوگوں، جب اللہ رب العزت کے احکامات پہ عمل پیرا ہوتے ہیں تو اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کے لیے تو اللہ رب العزت کی مدد کیا ہوگی؟ اللہ کس مدد کی بات کرتا ہے؟ فرمایا، اے ایمان والو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو پھر اللہ تمہاری مدد فرمائے گا اور تمہارے قدموں کو مضبوط فرما دے گا۔ اب علماء مفسرین نے اس آیہ کریمہ کے ضمن میں یہ لکھا ہے کہ 7 چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے اللہ رب العزت کی مدد کی جاتی ہے، وہ کہ اللہ کو ہماری مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مگر فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جو بندہ اللہ کے دین کی مدد کرتا ہے، جو بندہ اللہ کے دین کی مدد کرتا ہے، گویا کہ اس نے اللہ کی مدد کی ہے، اور جو اللہ کے دین کی مدد کرتا ہے پھر اللہ رب العزت اس کی مدد فرماتا ہے۔ اب ایک آدمی ہے، اس کے پاس چند ایکڑ زمین ہے، سورس آف انکم، اس کی آمدنی بڑی محدود ہے، اس کے وسائل بڑے محدود ہیں۔ اس کے پاس جب سوالی سوال کرتا ہے تو وہ اپنی کیفیت حیثیت کے مطابق عطا کرتا ہے۔ ہم چونکہ مولوی لوگ ہیں، مدارس دینیہ کی خدمات ہمارے ذمہ ہوتی ہے، تو مسافر طلباء، ان کے لیے رہائش، کھانا، یہ چیزیں تو جب ہم لوگوں سے ملتے ہیں کہ مدارس میں اللہ کے مہمان رہتے ہیں، آپ مدد کریں، تو اب اس بندے کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق دیتا ہے۔ اب ایک آدمی کے گھر میں اپنی گندم نہیں ہے تو وہ مدرسے میں کیسے دے گا؟ اگر کسی آدمی کے پاس گندم ہے اور اس نے فصل کاٹ کے ڈھیری بنا رکھی ہے تو اس کا دل بھی چاہے گا کہ میں دوں۔ تو میں یہ مثال آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، اگر آپ کے پاس کوئی سوالی آتا ہے، آپ سے کوئی مانگنے والا آتا ہے، کوئی بھکاری آتا ہے، آپ سے سوال کرتا ہے اور آپ کی جیب میں ہے ہی کچھ نہیں، تو آپ فقیر سے کہیں گے بابا معاف کر، اور اگر آپ کے پاس ہے اتنا وافر مقدار میں اللہ نے دیا ہے تو آپ کا جی چاہے گا یار رب نے مجھے دیا ہے تو میں اس کے بندے کو دے دوں۔ تو اگر ہم اللہ کے دین کی مدد کریں گے تو اپنی حیثیت کے مطابق کریں گے، مگر جو اللہ نے مدد کرنی ہے وہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ ہماری ہر ضرورت اسی آسان سے پوری ہوتی ہے، وہی ذات ہے جو ہماری ہر حاجت کو پورا فرماتا ہے۔ لوگوں، ہر ضرورت، ہر حاجت جس کریم کی بارگاہ سے پوری ہوتی ہے وہ فرما رہا ہے کہ ایمان والو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو پھر اللہ تمہاری مدد فرمائے گا۔ اب علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ 7 چیزیں ایسی ہیں جن کے ذریعے سے ایک بندہ اللہ کے دین کی مدد کر کے اللہ کی مدد شامل حال اس کے ہو سکتی ہے، اللہ کی مدد کو وہ حاصل کر سکتا ہے۔ پہلے نمبر پہ فرمایا جہاد ایک ایسی چیز ہے، اگر آپ جہاد کریں گے تو آپ اللہ کے دین کی مدد کر رہے ہیں، اور جو اللہ کے دین کی مدد ہے گویا کہ وہ اللہ کی مدد ہے۔ اور جہاد میں مختلف چیزیں آتی ہیں، زبان کے ساتھ بھی جہاد ہوتا ہے، قلم کے ساتھ بھی جہاد ہوتا ہے۔ اگر ایک آدمی کے قلم کے اندر طاقت ہے، وہ جج ہے اور اس نے فیصلہ لکھنا ہے، اگر اس نے حق کے اوپر مبنی فیصلہ لکھا تو اس نے قلم کے ساتھ جہاد کیا۔ گو کہ لوگ مخالفت کرتے ہیں، حق کے ساتھ بغاوتیں بھی ہوتی ہیں، نفرتیں بھی ہوتی ہیں، اگر آپ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ان کے مزاج کے مطابق بات کرتے ہیں تو لوگ بڑی واہ واہ کرتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، تمہارے آنے پہ استقبال کرتے ہیں، اور اگر آپ ان کی طبیعت کے خلاف بات کرتے ہیں گو کہ آپ حق کہتے ہیں، مگر سامعین کی کیفیت ان کی طبیعت کے خلاف ہے تو وہ اس سے ناراض بھی ہو جاتے ہیں۔
فرمایا کہ اگر آپ جہاد کریں گے تو آپ نے اللہ کے دین کی مدد کی ہے۔ اب جہاد قلم کے ساتھ بھی ہوتا ہے، آپ کی قلم میں طاقت ہے، آپ حق لکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے تم نے اللہ کے دین کی مدد کی ہے۔ آپ زبان سے جہاد کر سکتے ہیں، آپ کوئی کلمہ حق کہہ سکتے ہیں، سامنے ظالم ہے، آپ سے طاقت میں زیادہ ہے، آپ حق اگر کہتے ہیں اور حق کے بدلے تمہیں اذیت ہوتی ہے، تمہیں نفرتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تمہیں دکھ سہنے پڑتے ہیں، سارا کچھ آپ برداشت کرتے ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے آپ سچ بولتے ہیں، زبان سے حق بولتے ہیں، تو آپ نے جہاد کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اللہ کے دین کی مدد کی ہے۔ کیونکہ میرا علاقہ یہاں پہ بہت کم لوگ تھانہ اور کچہری کی طرف جاتے ہیں، زیادہ کلچر پنچایت کا ہے، پر ہے جس کو ہماری زبان میں بولتے ہیں۔ اب ایک بندہ جس کے پاس دو فریق جھگڑا لے کے آتے ہیں، ان کا کوئی عزت کا مسئلہ ہے، زمین کا مسئلہ ہے، پیسے کا مسئلہ ہے، آپ میں سے اکثر حضرات کا اس شعبے سے وابستہ ہونا ضروری پایا جاتا ہے۔ میں دیکھتا ہوں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو پنچایت فیصلے کرتے ہیں، اب وہ ساتھی لازمی اس بات پہ توجہ کریں گے، وہ فیصلہ پنچایت بڑی ہو یا چھوٹی ہو، مربوں کی ہو یا چند ایکڑ کی ہو، بات ایک ہی ہے، آپ کی زبان میں جو اللہ نے طاقت دی ہے، آپ فیصلہ کر رہے ہیں۔ اگر آپ نے حق کے اوپر مبنی فیصلہ کیا، ایک سیاست دان کے پاس فیصلہ آتا ہے، اب ایک پارٹی اس کی ووٹ دینے والے ہیں اور دوسرا جو فریق ہے وہ اس کا سیاسی مخالف ہے، اب فیصلہ آیا، اس نے اپنی پارٹی نہیں دیکھی، اپنا تعلق نہیں دیکھا، اس نے اللہ کی رضا کے لیے مخلوق خدا سے انصاف کیا، گو کہ اس کے اپنے ہی جھوٹے تھے، اس نے جھوٹا کہہ دیا، اپنے چھوڑ جائیں گے، ووٹ نہیں دیں گے، آنے پہ استقبال نہیں کریں گے، گاڑی کے آگے پیچھے نہیں بھاگیں گے، گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے نہیں ملیں گے، مگر اللہ کی جناب سے اسے اجر ملے گا۔ کیوں؟ اللہ نے اس کی زبان میں طاقت دی تھی، اس نے زبان سے جہاد کیا، کلمۃ الحق کہا، اس نے فیصلہ جو کیا حق کے اوپر مبنی فیصلہ تھا، تو یہ بھی جہاد ہے۔ اور تیسرا جہاد جو ہے وہ جہاد بالسیف ہے، تلوار کے ساتھ جہاد ہے۔ آج کل کے دور میں بہت ساری سیاسی پارٹیاں ایسی ہیں جو کم علمی کی بنا پہ اور اسلام دشمن قوتوں کو خوش کرنے کے لیے لوگ جو ہے اسلام دشمن قوتوں کو خوش کرنے کے لیے لوگ جو ہیں وہ جہاد کی نفی کرتے ہیں، جہاد کی مخالفت کرتے ہیں۔ کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ اگر آپ جہاد کی بات کریں گے تو آپ نے پاکستان سے دشمنی کی، حالانکہ جہاد حکم خداوندی میں سے ہے، تلوار کے ساتھ نبی علیہ السلام نے جہاد کیا، نبی کے صحابہ نے جہاد کیا، جیسا کہ اب فلسطین کے اندر مسلمانوں پہ ظلم ہو رہے ہیں، مگر ہمارے کچھ لوگ جہاد کے خلاف ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ علماء بھی، صلحاء بھی، حکماء بھی سب اس بات پہ متفق ہوتے ہیں کہ مسلمانوں کی عزت کی بات ہے تو مسلمانوں کو اب جہاد کرنا چاہیے۔ اور کچھ لوگ اس بات سے لوگوں کو ورگلاتے ہیں کہ دین جو ہے وہ تلوار سے نہیں اخلاق سے پھیلا۔ اب سنیں، نبی علیہ السلام نے اپنی حیات طیبہ میں تقریباً 100 سے زیادہ جنگیں سرکار نے لڑی۔ کیوں؟ اب اخلاق سے بھی لوگوں نے کلمہ پڑھا ہے، اس بات سے بھی انکار نہیں ہے کہ حضور محبت دیتے، لوگ کلمہ پڑھ کے غلام ہو جاتے تھے، مگر حضور علیہ السلام نے مکہ کو فتح تلوار سے کیا ہے، اخلاق سے نہیں۔ حضور نے ہجرت فرمائی، پھر مدینہ سے مکہ لوٹے، تلوار کے زور پہ مکہ کو فتح کیا گیا۔ اب یہ جہاد بھی جو ہے وہ اسلام کا حصہ ہے اور اس سے بھی مسلمان انکار نہیں کر سکتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ جو اسلام کی مدد ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جس مدد کا سوال اپنے بندے سے کرتا ہے وہ یہ ہے کہ بندہ نیکی کا حکم دے، برائی سے منع کرے، تو اس طرح سے بھی اللہ رب العزت کے دین کی جو ہے وہ مدد ہو سکتی ہے۔ جیسا کہ آپ کے سامنے کوئی بندہ برائی کر رہا ہے اور آپ جانتے ہیں یہ برائی ہے، اس سے معاشرے میں نقصان ہوگا، اس میں لوگوں کی عزتوں کا نقصان ہوگا، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو برائی ہے، مثال کے طور پہ ایک بندہ شراب پیتا ہے اور لوگوں کو شراب پہ لگا رہا ہے،
ایک بندہ جوا کھیلتا ہے، جوانوں کو جوے پہ لگا رہا ہے، سارا دن جوے پہ بیٹھا رہتا ہے، اور یہ اخلاقی طور پہ بھی جرم ہے، شرعی طور پہ بھی جرم ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ برائی میں نہیں روکوں گا تو پورے محلے کو جو ہے یہ اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ بھٹیاں بن چکی شراب کی، لوگ شرابیں بیچتے ہیں، پیتے ہیں، پلاتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں جی میرا تو چچے کا بیٹا، میرا تو چاچا جی، میں اس کو کیسے کہوں۔ حضرات گرامی، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کے ساتھ دین متین کی مدد کی جا سکتی ہے۔ پہلے نمبر پہ جہاد کے ساتھ، دوسرے نمبر پہ نیکی کی دعوت دے کے برائی سے روک کر کے، تیسرے نمبر پہ مالی طور پہ دین اسلام کی مدد کر کے، کیونکہ اسلام میں آپ دیکھ لیں ہر جگہ پہ پیسہ اشد ضرورت ہے۔ اگر آپ مدارس دینیہ کے ساتھ معاونت کرتے ہیں، دینی طلباء کے ساتھ معاونت کرتے ہیں، تو آپ کے پیسے سے جو دین کو فائدہ ہوگا، آپ نے دین کی مدد کی، وہ کہ آپ نے اللہ کی مدد کی ہے۔